السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے طلب. طلب کو انگلش کے اندر ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں. نارملی جو روٹین کے اندر ہم الفاظ طلب استعمال کرتے ہیں وہ ہے خواہش کے معنی. خواہش. لیکن اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی طلب اسی وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس خواہش بھی ہو اور ساتھ میں قوت خرید. جس وقت یہ دونوں چیزیں کمپلیٹ ہوں گی تو آپ کے پاس جو ہے وہ طلب بن سکتی ہے. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو طلب نہیں کہہ سکتے. سپوز کریں آپ کو ایک گاڑی پسند آئی لیکن خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو طلب نہیں کہہ سکتے. سیکنڈ ٹائم آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو گاڑی نہیں پسند آئی تو آپ اس کو طلب نہیں کہہ سکتے. تھرڈ ٹائم اگر آپ کے پاس آپ کو گاڑی بھی پسند ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو آپ اس کو طلب کہہ سکتے. تو طلب سے مراد کسی بھی شے کی وہ خاص مقدار جس سے صارفین ایک خاص قیمت اور ایک خاص عرصہ میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. طلب سے مراد کسی بھی شے کی وہ خاص مقدار جس سے صارفین ایک خاص قیمت اور ایک خاص مقدار میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. اب کون کون سے پوائنٹ اس میں آ جاتے ہیں؟ خاص مقدار، خاص قیمت اور صارفین. اب صارفین کون ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ خریداری کرنے والے. جو لوگ خریداری کرتے ہیں بازار میں جا کے کوئی چیزیں خریدتے ہیں تو ہم ان کو صارفین کہتے ہیں. خاص مقدار کیا ہے؟ کہ آپ کو کسی شے کی کتنی ضرورت ہے. جتنی آپ کے پاس جتنی آپ کو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جتنی آپ کو ضرورت چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا کہلائے گی؟ خاص مقدار. خاص قیمت، یہ وہ قیمت ہوتی ہے جو اس مقدار کی آپ کی پاکٹ کے ساتھ میچ کر رہی ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں خاص قیمت کہتے ہیں. اور صارفین کون ہے؟ جو خریداری کرنے والے ہوتے ہیں. تو طلب سے مراد کسی بھی شے کی وہ خاص مقدار جس سے صارفین ایک خاص قیمت اور ایک خاص عرصہ میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس قانون طلب. لا ڈیمانڈ. قانون طلب اکنامکس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ معاشی قوانین کو بیان کرتے ہیں تو شروع میں ایک ورڈنگ لگاتے ہیں، دیگر حالات بدستور وہی رہے. جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس شے کی طلب میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ طلب سپڑ جاتی ہے. اور جب کسی شے کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس شے کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ طلب پھیل جاتی ہے. نارمل ہم کہہ سکتے ہیں جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو ہم زیادہ خریدتے ہیں اور جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو ہم کم خریدتے ہیں. اسی کو ہم قانون طلب کہتے ہیں، اسی کو ہم لا آف ڈیمانڈ کہتے ہیں. لیکن سم ازمپشنز کے تحت، مفروضات کے تحت. یہ مفروضات ہوں گے تب جا کر قانون کمپلیٹ ہوگا. اگر مفروضات نہیں ہے تو قانون کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. قانون طلب بیسیکلی ایک تقلیدی فائل ہوتا ہے. جیسے کوانٹٹی آف ڈیمانڈ، طلب کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قیمت کے ساتھ. جب کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوگا تو اس شے کی طلب میں کمی ہو جائے گی. چیزیں مہنگی ہوگی، لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہوگی. اگر قیمت کم ہوگی تو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے گا. تو چیز مہنگی ہو رہی ہے، کم خرید رہے ہیں، سستی ہو رہی ہے تو لوگ زیادہ خرید رہے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں یہ تقسیمی فائدہ. تقسیمی بلکہ تقلیمی تفاوت. تقلیدی تفاوت ہوتا ہے.
नेगेटिव रिलेशन से गोशवारा बनाते हैं प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सपोज करें एक पॉइंटर की जो कीमत है वो 20 रुपये, सारा एक पॉइंटर खरीदता है, पॉइंटर की कीमत 10 रुपये हो जाती है, कीमत में कमी हुई, डिमांड में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, उसने डबल कर दी, चीज़ सस्ती हुई उसने बढ़ा दी। और इसी तरह से एक बॉल पेन की कीमत 10 रुपये, आप जो है 4 बॉल पेन्स खरीदते, अगर बॉल पेन की कीमत 20 रुपये हो जाए, अब कीमत में इजाफा हुआ तो डिमांड में क्या हो जाएगी, आपके पास कमी हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, कानून तलब कहते हैं। चीज़ की कीमत में कमी हुई, डिमांड में इजाफा हुआ तो ये तलब का फैलना बन गया, कीमत में इजाफा हुआ, तलब में कमी हुई तो इसको हम तलब का सुकड़ना कह देते हैं। अब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्वांटिटी ऑफ डिमांड देंगे और वाई एक्सिस के ऊपर आप प्राइस देंगे। अब क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या है आपके पास, 4 है और 7 2 4 और प्राइस क्या आपके पास 10। फर्स्ट पेज क्या बनेगा आपके पास 10 पर डिमांड कितनी आपके पास 4, उसके बाद 20 पर क्या है आपके पास डिमांड, दोनों को मिला तो ये बन गया आपके पास डिमांड कर्व बन गया आपके पास, जिसे हम कहते हैं खत्ते तलब, जो इस चीज़ की वजाहत कर रहा है कि सारफ मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर किसी शय की कितनी मिकदार खरीद रहा है। जैसे कि यहाँ पर कीमत 20 है, डिमांड उसकी कितनी है 2, अब कीमत में कमी हुई, डिमांड में क्या हो गया, इजाफा हो गया। तो खत्ते तलब एक ऐसा खत होता है जो इस चीज़ की वजाहत करता है कि एक सारफ मुख्तलिफ कीमतों के ऊपर किसी भी शय की कितनी मिकदार को खरीदता है, इसी को हम कानून तलब कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर है वो यही तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।